میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیوں ہوا. یہ ایک بیسک بنیادی سوال ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ یار ایران سے تو ہمارے بڑے اچھے برادرانہ تعلقات مشکل وقت میں، ہسٹوریکل زبان ایک ہے، ثقافت ایک ہے، مذہبی روابط ہیں، پھر کیوں اچانک کیسے؟ یہ میں بھی سوچنے کہ میرا ایران سے کافی میں آنا جانا بھی رہا اور ایز جرنلسٹ بھی، اور بھی میں 23 دسمبر کو حال ہی میں گیا بھی تھا. ادھر انٹرنیشنل پیلسٹائن کانفرنس تھی، 66 ممالک تھے، پاکستان کی میں نے نمائندگی کی، حکومت نے مجھے کہا، اور بڑے اچھے خوشگوار تعلقات ہمارے جا رہے تھے اور تعاون بھی بڑھ رہا تھا. ایون فوج، ایون انٹیلیجنس، بارڈر مینجمنٹ. فیصلہ ابھی ہوا تھا کہ ایران کے 2 لوگ تفتان میں ہوں گے سیکیورٹی کے، ہمارے 2 لوگ زاہدان میں ہوں گے تاکہ کوآرڈینیشن بہتر ہو. تو ایک دم اس کا کوئی ریشنل منطق ٹائمنگ جو ہے، مجھے تو لگتا ہے کوئی مینوفیکچرڈ ڈائیورژن ہے غزہ کے ساتھ، کیونکہ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ اسرائیل کو یا امریکہ کو یا ہندوستان بھی کہہ لیں، وہ جو خیر خانی ہے ہم لوگوں کے، کیونکہ ادروائز اٹ ڈز ناٹ میک سینس. اور ایک بات آپ نے جو اشارہ کیا ابھی وہ بڑا ریلیونٹ ہے. ہم ادھر بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، جی ادھر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ادھر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے. اس میں پاسداران انقلاب، قاسم سلیمانی اس کے ہیڈ تھے، وہ اور نمبر 2 تھے وہ رہبر کے بعد. more powerful than prime minister and president and more popular than more popular. بالکل جی. بہت پاپولر، کمال کی پاپولر. اور وہ اپنی پیرلل خارجہ پالیسی چلاتے تھے. مجھے یاد ہے ان کے سابق وزیر خارجہ ہے، ہمارے اچھے جاننے والے بھی ہیں، جواد ظریف صاحب، وہ بڑے دانشور بھی ہیں، آج کل پڑھا رہے ہیں ادھر. تو انہوں نے ایک دو شکوہ بھی کیا، یار میں کچھ اور کرتا ہوں تو پیچھے سے یہ پاسدار والے اپنا خارجہ پالیسی چلا دیتے. خاص طور عراق، افغانستان، سیریا، لیبنن اینڈ یمن، یہ ان کا جو پیرل ڈیپ سٹیٹ کا سٹرکچر ہے. تو یہ کوئی ان کے ٹریگر ہیوی ڈیپ سٹیٹ ہیں کہ انہوں نے ہیٹرک کر دی حملوں کی، عراق، سیریا اور یہ رابر جو ہے علی خامنئی صاحب، ان کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ میں ایگری کرتا ہوں ہنا سے کہ جو اتنی خوشگوار ملاقات ہوئی وزیر خارجہ کی ایران کے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ، اس کے 2 گھنٹے بعد حملہ ہوا، ان کو بیچارے کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا. نظر لگ گئی کیونکہ وہ تو بڑی پازیٹیو. بالکل، بہت یہ بڑا ایک عجیب سا. یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایران کے اندر ایک دباؤ چل رہا تھا. جب میں بھی گیا تھا کہ ان کے سیکیورٹی کے معاملات ذرا گڑبڑ ہوئے. دیکھیں نا، قاسم سلیمانی کی برسی پر ان کی قبر کے پاس ایک حملہ ہوتا ہے، 100 لوگ مارے جی، جس کو وہ کہتے ہیں اسرائیل نے کرایا. حالانکہ وہ داعش جو ہے اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان افغانستان، انہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے کیا. پھر ان کے جو تھے ان کے ڈاکٹر ایکیو خان، محسن فخری زادہ، فادر آف دا ایرانین نیوکلیئر پروگرام، ان کو اپنی بیگم کے ساتھ جا رہے تھے تہران کے باہر، ان کو مارا گیا. اور اس کے علاوہ 6 اور نیوکلیئر سائنٹسٹ. تو وہ لوگوں میں تنقید ہو رہی تھی کہ آپ ادھر جو ڈیمونسٹریشن بھی ہوئے خواتین کے ایشوز پر اور وہ حجاب کے ایشو پر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر تو بڑا پریشر ڈالتے ہیں تو آپ اپنی سیکیورٹی سنبھال نہیں سکتے. تو یہ اور دوسرا غزہ کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے بھی پریشر تھا. اب یہ دلچسپ بات ہے حزب اللہ اور روسی، یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ جب آپ پہ اسرائیل کا ہے اور آپ مرگ بر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، مرگ بر امریکہ کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہاں پہ پاکستان بیچ میں کیسے؟ اور پاکستان وہ ملک ہے جو آپ کا ہمیشہ خیال ہے، اور ہمارے کوئی بنیادی تنازع نہیں ہے ایران کے ساتھ. اور ایک اور چیز میں واضح کر دوں کہ ایران از ناٹ انڈیا. ہم ان کو وہ موازنہ کریں گے، انڈیا تو آپ کا دشمن ہے. ایران کے ساتھ پہلا ملک تھا، آپ کو تسلیم کیا. ایران نے ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ دی 65 کی جنگ میں، اور 71 وار میں آپ نے PIA کے سارے جہاز وہاں بھیجے تھے. آپ نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. اور یہ رہبر جو ہے کشمیر پر انہوں نے بڑا واضح 2 ٹوک موقع اختیار کیا. تو یہ بات مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی امریکن لابی گھسا ہی ہے ان کی ڈیپ سٹیٹ میں. یہ مینوفیکچرڈ ڈائیورژن ہے. غزہ کا اس کو نسل کشی ہو رہی ہے، اسرائیل کا. تو آپ نے جو اسلامک یکجہتی ہے وہ تو کمزور ہوئی نا اس واقعے کے. کیا اس کا کوئی ان کی انٹرنل پالیٹکس سے بھی اثر ہے؟ کیونکہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم مضبوط فیصلے کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکے تو ادھر تو کر لیا نا عراق کے خلاف. اور عراق کا بڑا رد عمل شدید ہوا ہے. وہ ہمسایہ بھی ہے ایران کا، اور ان کے بڑے گہرے روابط بھی ہیں، جیسے ہمارے ساتھ بھی ثقافتی بھی اور مذہبی بھی. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے اپنا سفیر واپس بلایا. اور وہ تو UN سیکیورٹی کاؤنسل چلے گئے ہیں شکایت لے کے ایران کے خلاف. اور تو میں اس کی یہ حماقت ہے اور اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی. اور اس کو ایران کا نقصان ہوا ہے، وہ اس خطے میں تنہا ہو گیا ہے. کیونکہ کل کو یہی کام ان کے خلاف اگر اسرائیل کرے یا امریکہ کرے
تو کیا وہ اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا مطلب کیا ریئلائزیشن وہاں پہ ہے کہ بھئی یہ سب غلط ہوا ہے؟ سن رہا تھا آج بھی میں بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا. کل مجھے بیان ان کے وزیر دفاع کا پسند نہیں آیا. تھوڑی سی اس میں رونت کی بو آئی تھی کہ اس نے کہا جی ہم نے کیا ہے اور یہ ہماری سیکیورٹی کا معاملہ ہے. بھئی اگر آپ کی سیکیورٹی تو ہماری سوورینٹی ہے نا جی. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. یہ تو نہیں نا کہ صرف سیکیورٹی کا ایشو ہے اور آپ نے کیا. اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے سیکیورٹی ایگریمنٹ. میں آج بھی وہ دیکھ رہا تھا 2013 کا فروری کا پیپلز پارٹی کے دور میں تیار ہوا تھا, سائن کیا تھا. اس میں ایک شک ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک مشترکہ خطرہ ہے ایران اور پاکستان کا, اگر کوئی معاملات آتے ہیں تو ہم مل جل کے آپریشنز کریں باہمی مشاورت کے بعد. تو یہ تو اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور یو این چارٹر کی بھی اور بین الاقوامی قوانین کی بھی. تو اس میں کوئی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں اور یہ تو توجہ تو ہٹ گئی نا اسرائیل کے ظلم سے. وہ غزہ سے آپ ادھر آ گئے ہیں تو انہوں نے کل خان یونس میں بومبنگ کی ہے, سارا ادھر فوکس تو اس چیز میں ہو گیا. تو اس کا اور دوسرا آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی عجیب خاموشی ہے ایران میں. کوئی بڑے لیڈر کا ابھی ریبر کا کوئی بیان نہیں آیا, ابھی آیا نہیں ہے, مگر شاید انہوں نے کوئی اپنی میٹنگ طلب کر لی ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی. ان کی جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل, وہ جو شورا نگہباں کاؤنسل آف گارڈینز اور یہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. اور ہمارے ہاں بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ جیش العدل جو ہے اس کے سامنے, حالانکہ جو رپورٹس آئی ہیں اس میں تو کوئی ہمیں نہیں نظر آتا کہ کوئی غیر ملکی مارے گئے ہیں. بچوں کے مرنے کی اطلاع ہے, عورتوں کے مرنے کی اطلاع ہے. تھا ایون ویسٹرن پریس میں تھا کہ کچھ ہماری سرزمین جو ایران دشمن لوگ استعمال کرتے رہے ہیں اور پہلے جندولہ تھا, لیکن پاکستان نے 2008 میں جندولہ کا جو لیڈر تھا عبدالحمید ریگی اس کو اور 13 اور جو ایران دشمن تھے ان کو ہم نے ہینڈ اوور کیا. وہ پاکستان کے اندر تھے تو ہم نے ان گڈ فیتھ کیا وہ کام کہ اور ایران نے ان کو مقدمے کے بعد پھانسی دے دی تھی اور وہ ٹاپ لیڈر تھا. اس کے بعد یہ آئی جیش العدل اور جندولہ کے پیچھے کچھ بین الاقوامی قوتیں بھی تھیں. کوئی ایون امریکن اخباروں میں آیا, اے بی سی نیوز کی سٹوری تھی اس وقت کہ امریکن انٹیلیجنس کا تعلق ہے جندولہ سے. اور یہ بھی بہت سننے میں آ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ جو جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیپ اسٹیٹ, اس کے اندر امریکن انفلوئنس بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ پینیٹریشن ہوئی ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, دیکھیں جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہو بینیفٹس, کس کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کا ایران کو تو فائدہ نہیں پہنچا رہا, ایران کو تو تنہا ہو گیا اور لوگ اس کے خلاف تنقید کر رہے ہیں سارے. تو فائدہ تو اسرائیل کو ہوا ہے یا انڈیا کو یا امریکہ کو, بالکل میرے خیال میں تین ممالک, اور ڈپلومیٹیکلی ہمیں بھی ہوا ہے آف کورس کہ ہمیں نشانہ بنایا گیا اور آپ نے دیکھا سب کے بیانات آئے ہیں بڑے اسٹرانگ اور سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حماقت ہے. بہتر ہوتا کہ ایران کل معذرت کر لیتا یا کچھ ندامت ہوتی تو یہ نوبت آج کے واقعات کی نہ آتی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, سفارتکاری کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے اس خطے میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ 4 میں سے 3 ہمسایوں سے آپ کے تعلقات بگڑ جائے. اور یہی ایران کے لیے بھی, ان کی بھی کسی ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات, آذربائیجان سے لڑائی ان کی, عراق سے لڑائی ان کی, اور پاکستان سے بھی, تو دونوں کے لیے ہے. لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا چونکہ اقتصادی اور دوسرے ایشوز بھی ہیں تو ہمارے لیے ٹریڈ وغیرہ بہت ساری انفارمل ٹریڈ ہے جو کہ ہماری ہو رہی ہے ایران کے ساتھ. وہاں سے تیل نہ آئے تو 2.5 ارب کی اس وقت فارمل ٹریڈ ہے جو 5 ارب تک پہنچ سکتی ہے اگر بینکنگ چینلز ہوں, اور اس کی اتنی لیول کی ان آفیشیل جو آپ کہتے ہیں انفارمل ٹریڈ ہے. 30,000 گاڑیاں روز آتی ہیں تیل لے کے, اور وہ آج بھی آئی ہیں بائی دا وے, بہت سارے آج بھی. آج بھی میں پڑھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ظاہر رک ہی نہیں سکتی. ہمارا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے ایران کے ساتھ, تو اس کو ہم ہندوستان کی نظر سے نہ دیکھیں. یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں, تھوڑا سا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے مشاہد صاحب کہ میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ جتنے انڈین اکاؤنٹس ہیں یا وہ سب ایکٹیو ہوئے ہوئے اگینسٹ پاکستان. وہ تو بالکل, اور وہ اس چیز کو ہوا بھی دے رہے ہیں, اس میں سیکٹیرین ایشو بھی لے کے آ رہے ہیں وہ باقی. اچھا چونکہ آپ کی زیادہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں نا ہمارے معاشرے کو بھی, بالکل, جو کہ آلریڈی پولرائزڈ ہے ہر چیز میں ہماری. دیکھیں اس وقت تو ہر طرح کی پولرائزیشن ہے.